کلیسیائی نظم و ضبط مقامی کلیسیاؤں کو مسیح میں بالغ کرنے کے لیے چرچ کے رہنماؤں کو کلیسیا کے مناسب نظم و ضبط کو بروکار لانا چاہیے۔ میں راشد یونس ہوں۔ خیر، اس اصول کو لاگو کرنے کی ضرورت کو کرنتھس کی کلیسیا میں ڈرامائی انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ حقیقت میں یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ صورتحال کیا تھی اور واقعی کیا ہو رہا تھا۔ اگرچہ پولوس بہت خاص شخصیت تھی، اس کے باوجود ہم جانتے ہیں کہ اس منفرد صورتحال میں مسئلہ کیا تھا، اور وہ اس صورتحال کو براہ راست مخاطب کرتا ہے کیونکہ یہ صریحاً حرام کاری تھی۔ اور یہاں باب نمبر 5 کی پہلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ یہاں تک سننے میں آیا ہے کہ تم میں حرام کاری ہوتی ہے، بلکہ ایسی حرام کاری جو غیر قوموں میں بھی نہیں ہوتی۔ چنانچہ تم میں سے ایک شخص اپنے باپ کی بیوی کو رکھتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ محرمات کے ساتھ جنسی تعلق ہے، اور حتیٰ کہ بے دین لوگ بھی اس قسم کی حرام کاری پر عمل نہیں کریں گے۔ یہ عمل حرام تھا، اور یہاں ہمارے پاس ایک ایسی صورتحال ہے جہاں کرنتھس کی کلیسیا کے اندر اس پر عمل کیا جا رہا تھا، لیکن اس سے بھی بدتر بات دوسرے ایمانداروں کا رویہ تھا جو اس کے بارے میں جانتے تھے، اور پولوس اس رویے کے بارے میں بھی بات کرتا ہے، اور میں اسے گستاخانہ رویہ کہتا ہوں۔ توجہ فرمائیں، پولوس کہتا ہے اور تم شیخی مارتے ہو۔ اب میں صرف ایک لمحے کے لیے رک کر یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ مسئلہ اس کلیسیا کے بڑے مسائل میں سے ایک تھا جس کی وجہ سے وہ تقسیم کا شکار ہو چکے تھے۔ اس نے پہلے باب کے شروع میں ہی فخر کے بارے میں بات کی کہ یہ ان تمام تفرقوں اور ان تمام اختلافات اور اس تمام تقسیم کا سبب یہی ہے، لیکن ہم یہاں فخر کے تعلق سے ایک اور خاص مثال یا ایک بہت ہی خاص مثال دیکھتے ہیں۔ اور تم افسوس تو کرتے نہیں تاکہ جس نے یہ کام کیا وہ تم میں سے نکالا جائے، بلکہ شیخی مارتے ہو۔ اب جب آپ لفظ افسوس کو دیکھتے ہیں تو میرے خیال میں اس کا اطلاق دو طرح سے ہوتا ہے۔ نمبر ایک، انہیں افسوس ہونا چاہیے تھا کہ وہ اپنے رویے سے خدا کے دل کو غمگین کر رہے ہیں۔ انہیں اپنی گواہی کی وجہ سے غمزدہ ہونا چاہیے تھا۔ کمیونٹی میں ان کی گواہی کی وجہ سے ان کے بیچ میں یہ گناہ موجود تھا، وہ اس پر عمل کر رہے تھے، گو کہ وہ فرد واحد جو اس گناہ کا مرتکب تھا، اور وہ اس کو نظر انداز کر رہے تھے اور وہ اس پر ڈینگے مار رہے تھے۔ اور میں اس کے بارے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ یہ عمل ایک مسیحی برادری میں بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بار پھر ہم اس ماحول کا جائزہ لیں جہاں سے وہ تبدیل ہوئے تھے۔ اس سے ہم ان حالات و واقعات کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ کرنتھس شہر بہت ہی غیر اخلاقی ماحول تھا۔ اب رومی سلطنت میں ہر جگہ یہ بات واضح تھی کہ کرنتھس میں صریحاً طور پر غیر اخلاقی اور بگڑی ہوئی طرز زندگی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ آپ افسس جائیں جہاں انہوں نے ایک زرخیزی کی دیوی ارتمس کے مندر میں پوجا کی تھی، اور یقیناً اس میں جنسی بد اخلاقی شامل تھی۔ آپ کریتے جائیں اور یہاں تک کہ کریتے کے بارے میں فلسفی اور مصنفین کو پڑھیں تو آپ جانیں گے کہ ان کے اپنے لوگوں نے کہا کہ وہ پوری رومن دنیا کے بدترین لوگوں میں سے ہیں۔ لیکن جب کرنتھس کی بات آئی تو میرے خیال میں شاید وہ جنسی اخلاقیات کے سلسلے میں ہر وقت کم تھے۔ در حقیقت اگر آپ اپنی انگریزی لغت اٹھائیں اور لفظ کرنتھنائز دیکھیں تو اس کا مطلب حرام کاری کرنا ہے۔ چنانچہ انگریزی زبان میں آج بھی ہمارے پاس ایک لفظ موجود ہے جو کرنتھس میں ہونے والی صورتحال کو بیان کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پولوس نے پہلے بد اخلاقی کو ایک خط میں مخاطب کیا تھا جس کے بارے میں رائے ہے کہ وہ خط کھو گیا تھا۔ ہم جانتے کہ پولوس نے ایک خط لکھا تھا، لیکن ہمیں اس خط تک رسائی نہیں ہے۔ یہ اس خط کو لکھنے سے پہلے لکھا گیا تھا جسے ہم پڑھ رہے ہیں، جسے ہم پہلا کرنتھیوں کا خط کہتے ہیں۔ اور غور کریں پولوس اس خط میں کیا کہتا ہے۔ میں نے اپنے خط میں تم کو یہ لکھا تھا کہ حرام کاروں سے صحبت نہ رکھنا، اور پھر پولوس نے ان کو سمجھایا ہوگا کہ اس کا کیا مطلب ہے، کیونکہ انہوں نے اسے بگاڑ کر پیش کیا۔
پولس نے کہا میرا مطلب یہ نہیں کہ بالکل دنیا کے حرام کاروں یا لالچیوں یا ظالموں یا بت پرستوں سے ملنا ہی نہیں، بلکہ کیونکہ اس صورت میں تو تم کو دنیا ہی سے نکل جانا پڑتا۔ اور بے شک خداوند یسوع نے کہا کہ یہی ایک وجہ ہے کہ ہم اس دنیا میں نور اور نمک ہیں۔ لہٰذا پولس مزید وضاحت کرتا ہے اور وہ کہتا ہے لیکن در حقیقت میں نے تمہیں یہ لکھا تھا کہ اگر کوئی بھائی کہلا کر حرام کار یا لالچی یا بت پرست یا گالی دینے والا یا شرابی یا ظالم ہو تو اس سے صحبت نہ رکھو۔ دوسرے لفظوں میں ایسے شخص جو یسوع مسیح کا شاگرد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اگر کوئی حرام کار یا لالچی یا بت پرست یا گالی دینے والا یا شرابی یا ظالم ہو تو اس سے صحبت نہ رکھنا، بلکہ ایسے کے ساتھ کھانا تک نہ کھاؤ۔ اب اس کی ساخت کو سمجھتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا تھا۔ یہ غالباً کرنتھس کی کلیسیا میں سے کسی ایک میں ہو رہا تھا، اور ہم نہیں جانتے کہ کرنتھس اور اس کے آس پاس کے علاقے میں کتنی گھریلو کلیسیائیں تھیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سب مستقل طور پر شراکتی کھانے میں شریک ہو رہے تھے۔ اور ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں کیونکہ بعد میں ہم دیکھیں گے کہ پولس نے اس مسئلے کو کیسے حل کیا اور ان کے شراکتی کھانوں میں کیا ہو رہا تھا۔ وہ اس شراکتی کھانے میں شریک تھے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ غیر ایماندار اس شراکتی کھانے میں شریک تھے، اور بت پرستی اور حرام کاری ان بے دینوں کے مندروں میں ہونے والی ضیافتوں سے وابستہ تھی۔ لہٰذا بنیادی طور پر انہوں نے اس حرام کاری کو جو وہ مندروں میں کرتے تھے اسے چرچ میں نافذ ہونے دیا، بالخصوص اس گھریلو کلیسیا میں جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ حرام کاری کی باتیں جو مسیحیت میں آنے سے پہلے ان میں موجود تھیں قائم تھیں۔ اب بنیادی طور پر ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ بات تمام کرنتھیوں کے بارے میں درست نہیں تھی۔ یہ حقیقت شاید صرف ایک گروہ کے بارے میں تھی، ایک چھوٹا گروہ جہاں یہ آدمی تھا اور وہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے، اور وہ انہیں بتا رہا تھا پر وہ شیخی مار رہے تھے اور شاید کہہ رہے ہیں کیا یہ حیرت انگیز نہیں ہے کہ کس طرح خدا ہمیں بنیادی طور پر کچھ بھی کرنے کا فضل دیتا ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا وہ لوگوں کا ایک ایسا گروہ تھا جو بہت ہی زیادہ الجھن کا شکار تھا، اور پولس اس گروہ کو براہ راست مخاطب کرتا ہے۔ اب اس حوالے میں اس بات کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ پولس کا کرنتھیوں کو یہ ہدایت دینے کا کیا مطلب تھا جب وہ کہتا ہے کہ اس شریر آدمی کو جسم کی ہلاکت کے لیے شیطان کے حوالے کیا جائے تاکہ اس کی روح خداوند یسوع مسیح کے دن نجات پائے۔ یہ حیران کن ہے۔ اس کا تعلق پولس کے پیغمبرانہ اختیار سے ہو سکتا ہے، یا اس کا تعلق جسم کے بگاڑ کے ساتھ ہو سکتا ہے جو رومیوں کے باب نمبر 1 میں بیان کیا گیا ہے۔ ہمیں واقعی نہیں پتا کہ آیا پولس کا یقین ہے کہ یہ آدمی واقعی نجات یافتہ ہے یا وہ غیر نجات یافتہ ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اس عمل کے نتیجے میں اس کی روح نجات پائے گی۔ یہ ایک بہت ہی غیر معمولی صورتحال ہے، یہ ایک بہت ہی زیادہ غیر معمولی صورتحال ہے، لیکن میرے خیال میں ہمیں پورے حوالے سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ تربیت کا مقصد، کسی بھی قسم کی کلیسیائی نظم و ضبط کا مقصد بحالی ہے، لیکن یہ ایک عمیق معاملہ ہے۔ کیونکہ میں اس استارے کو استعمال کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس انداز سے بات واضح ہو جاتی ہے، اور شاید یہ بین الثقافتی استارہ نہیں ہے، حالانکہ یہ کسی بھی طرح کے گلے سڑے پھل پر لاگو ہو سکتا ہے۔ یہاں ہم سیب کی مثال کا استعمال کریں گے۔ آپ جانتے ہیں اچھے سیبوں کی ٹوکری میں ایک گلا سڑا ہوا سیب کیا کرتا ہے؟ اگر آپ خراب سیب کو نہیں ہٹاتے تو سڑن پھیل جاتی ہے، اور آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کرنتھس کی کلیسیا میں کوئی ٹوکری نہیں تھی، بلکہ اچھے سیبوں کے استارے سے مراد ایسے لوگ ہیں جو روحانی طور پر بالغ تھے، کیونکہ پولس نے اس خط میں کہا کہ یہ حیران کن نابالغی تھی۔ اس کلیسیا میں بنیادی طور پر کوئی بالغ نہیں تھا،
لہٰذا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس درجے کی حرام کاری ایسے گروہ کو کتنی جلدی متاثر کر سکتی ہے جو کہ شیر خوار ہیں، اور صرف کچھ ہی دن پہلے مسیح میں ان کی روحانی پیدائش ہوئی، اور وہ اس کا شکار تھے بھی، کیونکہ اس کے بارے میں شیخی مار رہے تھے۔ یہ ایک منفی تاثر کو ظاہر کرتا ہے، اور اس طرح یہ ایک شدید قسم کی صورتحال ہے۔ اگر آپ نئے عہد نامے میں نظم و ضبط کے موضوع کو دیکھیں تو ہر لحاظ سے نظم و ضبط کا مقصد بحالی ہے، یہ سزا نہیں ہے۔ نظم و ضبط اور عذاب میرے خیال میں دو مختلف تصورات ہیں۔ خدا سزا دے گا اور عدالت کرے گا۔ ہمیں نظم و ضبط میں رہنا ہے، خدا ترتیب کا خدا ہے، ہمیں نظم و ضبط میں رہنا ہے، تاہم نظم و ضبط کا مقصد بحالی ہے، اور یہی ہم پورے کلام مقدس میں دیکھتے ہیں۔ لیکن یہاں کلیسیائی نظم و ضبط کے لحاظ سے ایک بہت ہی غیر معمولی صورتحال ہے۔ یہ سب بہت بیہودہ تھا، یہ اس مخصوص صورتحال کے اندر بہت عیاں تھا، اور یہ ایمانداروں کو متاثر کر رہا تھا، اور اس لیے پولس نے کہا آپ کو ایسے شریر آدمی کو اپنے درمیان سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ امید ہے یہ شخص ہوش میں آ جائے گا۔ اگر وہ ایماندار نہیں ہے تو یہ توقع بھی کی جا سکتی ہے کہ وہ بعد ازاں خدا کی طرف رجوع کرے۔ اگر وہ ایماندار ہے تو یقیناً وہ خدا کی مرضی پر چلنا شروع کر دے گا۔ اب یہ ایک غور و خوض کے سوال کی طرف لے جاتا ہے، کلیسیا کے نظم و ضبط کو نافذ کرنے میں آج کلیسیاؤں میں روحانی رہنماؤں کو درپیش چند اہم مسائل کیا ہیں؟ خیر، میرے خیال میں مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ آج کل کے حالات میں لوگوں کے لیے بھیس بدل کر رہنا بہت آسان ہے۔ وہ بہت کاہل ہیں، وہ صرف ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اب یہ اصول یہاں کیسے لاگو ہوتا ہے؟ بس مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری اپنی کلیسیا کی صورتحال میں ہم کہتے ہیں آپ جیسے ہیں ویسے ہی آتے رہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صورت بدلتے جائیں اور اپنے اندر تبدیلی لائیں، اور یہ بائبلی طریقہ کار ہے۔ لیکن اس قسم کے حالات میں یہ اصول کار فرما نہیں ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کلیسیا کو ایک قبول کرنے والی جماعت ہونا چاہیے، اور بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھنے میں بھی کافی وقت لگ جاتا ہے کہ وہ خدا کی مرضی کو ترک کر رہے ہیں۔ وہ خدا کا کلام سنتے اور محبت کرنے والے ایمانداروں کے ساتھ رہنے کے دوران اس بات کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، اور وہ ایک غیر متحرک فرد کے طور پر ہوتے ہیں۔ یہاں بہت فرق معاملہ ہے۔ اگر کوئی چرچ میں آ رہا ہے، مسیحی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور پھر اپنی حرام کاری کے حوالے سے بات پھیلا رہا ہے، دوسرے لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اور یہی کرنتھس میں ہو رہا تھا، پھر یہ ایک واضح مسئلہ بن جاتا ہے جس سے نمٹنا پڑتا ہے۔ اب میں بس یہ کہوں گا کہ میں نے آج کی کلیسیا کے چھوٹے گروہوں کے اندر ایک بہت ہی نمایاں انداز دیکھا ہے، جس کے ذریعے وہ ایسے لوگوں کو دریافت کرتے ہیں جن کو مدد، نظم و ضبط اور بحالی کی ضرورت ہے۔ مجھے ایک خاص صورتحال یاد ہے۔ ہماری کلیسیا کے چھوٹے گروہوں میں سے ایک گروہ میں ایسا ہوا کہ لوگ ایسے شخص سے نمٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ یہ شخصیت کون ہے۔ در حقیقت اس شخص کو مسیح کے پاس لانے میں میرا بھی ہاتھ تھا، اور وہ کافی عرصے سے کلیسیا کا حصہ تھی اور خدا کے ساتھ چل رہی تھی، مگر اس کی طلاق ہو گئی، اور پھر کلیسیا کو معلوم ہوا کہ وہ کسی اور شخص کے ساتھ چلی گئی ہے اور خدا کے کلام سے ہٹ کے زندگی گزار رہی ہے، اور وہ لوگ اس معاملے کے بارے میں کچھ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ اب بھی کلیسیائی کاموں میں سرگرم رہنا چاہتی تھی، اور اس عورت نے کہا یہ میرا معاملہ ہے، اور کلیسیا کے لوگ کہنے لگے نہیں، یہ ہمارا معاملہ ہے، کیونکہ آپ ایک ایماندار خاتون ہیں۔ تو وہ میرے پاس آئے۔ خیر، مجھے صورتحال کا علم ہوا۔ میں اس معاملے میں اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہا تھا۔ میں خود گیا اور اس کے ساتھ اور اس شخص کے ساتھ بیٹھ گیا جس کے ساتھ وہ اندر آئی تھی، اور اسے بہت زیادہ سکھانے کی ضرورت تھی، کیونکہ ہمارا رشتہ تھا۔ اور مجھے وہ شام یاد ہے، یہ ناقابل یقین تھا، اس کا بیٹا اس کے ساتھ تھا، اور مجھے یاد ہے جب اس نے
اسے بلایا اور کہا اپنا بیگ پیک کرو، ہم گھر جا رہے ہیں، مجھے یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس مثال کے مطابق نظم و ضبط کا مقصد ہے، لیکن ہم نے دریافت کیا کہ اس چھوٹے گروہ کی وجہ سے ہم اس کی مدد کرنے اور اسے مسیح میں بحال کرنے کے قابل ہوئے۔ تو یہاں وہ اصول ہے جو ہمارے پاس کرنتھس کے خط سے ملتا ہے، جس کا اطلاق مختلف حالتوں میں کیا جا سکتا ہے۔ مقامی گرجا گھروں کے مسیح میں ایک بننے کے لیے چرچ کے رہنماؤں کو کلیسیائی نظم و ضبط کا مناسب استعمال کرنا چاہیے، لیکن آئیں یاد رکھیں اس چرچ کے نظم و ضبط کا کلی مقصد بحالی ہے۔ امید رکھنا ایک ایسے شخص کی بحالی کے لیے جو گناہ کا اقرار کرے گا اور خدا کے ساتھ رفاقت میں واپس آئے گا اور دوسرے ایمانداروں کے ساتھ رفاقت میں واپس آئے گا۔